اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جامع اور گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کے لیے چین نے 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی ہے۔ پچھلے 9 سال سے پاک چین مفادات پر متعدد دہشت گرد حملوں کے باوجود سی پیک رواں دواں ہے اور پاک چین باہمی تعاون اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے۔ تاہم چین کو اپنی سرمایہ کاری پر واجب الادا رقوب کی وصولی اور چینی شہریوں کا 100% تحفظ درکار ہے۔ حالیہ برسوں میں پاک چین روابط میں گرم جوشی متاثر ہونے کے باوجود سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام اور ML1 پروجیکٹ سمیت اسپیشل اکنامک زونز کے لیے پاک چین عزم اور اس کا مصمم ارادہ برقرار ہے۔ اس حوالے سے آئندہ چند ہفتے نہایت اہم ہوں گے، کیونکہ چین نے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے ساتھ ساتھ چینی کمپنیز کے واجب الادا رقوم کی فراہمی پر زور دیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے اگلے ہفتہ دورہ چین سے پہلے اپنے مطلوبہ اہداف پر حتمی یقین دہانی بھی مانگی ہے۔ آج ہی وفاقی حکومت نے سی پیک منصوبوں اور چینی ورکرز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دی۔ بلا شبہ پاک چین مفادات پر حملہ آور دشمن ایجنسیز کی سازشیں روکنے کے لیے آج پاکستان بھی پوری طرح تیار ہے، مگر تمام چینی باشندوں کی سیکیورٹی ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور وہ ہے۔ چینی میڈیا آؤٹ لیٹ SCMP کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے سفارتی سطح پر افغان طالبان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں چینی مفادات پر حملے بند کروانے میں کردار ادا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ چینی باشندوں پر حملوں اور ادائیگیوں میں تاخیر کی وجہ سے سی پیک منصوبے شدید سست روی کا شکار ہیں۔ بظاہر نئے منصوبوں کی شمولیت رک چکی ہے، جبکہ پچھلے منظور شدہ منصوبوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ گوادر پورٹ بھی گنجائش سے برائے نام کام کر رہی ہے۔ جرمن میڈیا DW کے مطابق گوادر پورٹ کی اس وقت ویرانی سے لگتا ہے کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ناکام ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سی پیک کے تحت 9 اکنامک زونز ہفتے شروع ہونے تھے، مگر اب تک ایک بھی مکمل طور پہ فعال نہیں ہو سکا ہے۔ عالمی میڈیا میں چھپنے والی ان خبروں کے برعکس پاکستان سی پیک کے مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہے۔ حالیہ دنوں میں JCC یعنی کہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطحی سی پیک حوالے سے مذاکرات ہوئے اور اس کے بارے میں اس کی بڑی خوشگوار اطلاعات دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے۔ سی پیک کا مستقبل اور سی پیک سے منسلک سیکیورٹی خطرات، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب خالد منصور، سابق معاون خصوصی سی پیک، اور جناب امتیاز گل جو سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں۔ ہم سیکیورٹی اور سی پیک کے جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے خالد منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم مسلسل دیکھتے رہے کہ گو کہ ہم انفارچونیٹلی چینی شہریوں کو 100% سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکے، گو کہ ہم چینی کمپنیز کے جو واجب الادا رقوم ہیں ہم ادا نہیں کر سکے، مگر اس کے باوجود سی پیک روا دوا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر یہ ہم آئندہ بھی نہ کر سکے تو سی پیک روا دوا رہے گا، کیونکہ اس حوالے سے پاکستان اور چین کی ایک اسٹریٹجک کمٹمنٹ ہے، ایک اسٹریٹجک الائنس ہے؟ جی خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن۔ خان صاحب، ایسا ہے کہ جو سی پیک ہے وہ چائنا کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، انہوں نے اپنی ٹریڈ کو فرام شنجیانگ آل دا وے تھرو گوادر کنیکٹیوٹی کریٹ کرنی ہے ود دا ریجنل کنٹریز، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے بہت اکنامک بینیفٹس بھی ہیں۔ تو اس لیے میری اپنی سینس یہ ہے اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ آف آل دوز ایشوز وچ ہیو بین کریٹڈ، تو چائنا ول ناٹ لیٹ گو، اور اسی لیے BRI کے انڈر جو سی پیک ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کا ایک سب سے امپورٹنٹ اور فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور ملٹیپل پروجیکٹس بھی ہوئے ہیں، جس کا ابھی آپ نے جو شروع میں پریمبل دیا، جو پاور پروجیکٹس لگے، تو اس میں ایسا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے جو ود ان پریمیسز کے اندر ہوئے، پروجیکٹ پریمیسز کے اندر، وہاں پر بالکل فول پروف سیکیورٹی ہوئی۔ تقریباً $5 بلین کے پروجیکٹس انڈر سی پیک جو کہ میری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپرویژن کے اندر ہوئے ان ہب اینڈ آلسو ان تھر، اور اس کے اندر جو چائنیز تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے، ان کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ بھی کی گئی، اور ایئرپورٹ سے لے کر ان کا انٹرم اسٹے ان دا سٹیز اینڈ دین ٹو دا پروجیکٹ سائٹس۔ جو مین ولنریبل ایریا ہے جہاں پر فوکس درکار ہے کہ جہاں ان کو
آؤٹ سائڈ دا پروجیکٹ بیٹری لمٹ ان کی موومنٹ ہوتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میکسیمم وہیں پر خطرات تھے اور وہیں پر وہ اٹیکس ہوئے ہیں. اور اب ML1 کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ تو سارا کا سارا ہو گئی مین آؤٹ سائڈ، تو لامحالہ اس کے لیے ایڈیشنل سیکیورٹی درکار ہوگی. تو اگر یہ فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر دی جائے، پاکستان آرمی نے 2 ڈویژن کریٹ کیے تھے، انہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جاب دی ہے. جو پروجیکٹ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی اور 3 سے 4 ٹیئر کی سیکیورٹی پرفارم کی گئی تھی. اور میں تو ایک سنگل انسیڈنٹ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ جس کی وجہ سے کوئی چائنیز کو کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہو. تو گوئنگ فارورڈ ان ایریاز کے اوپر اب ظاہر تجربہ بھی ہے کہ کہاں پر ان پہ اٹیک ہوتے ہیں. ابھی دیکھ لیجئے یہ داسو کا جو اٹیک ہوا وہ بھی اسی طرح ہوا کہ ناٹ آن دا پروجیکٹ پریمیسز، لیکن جس وقت وہ کمیوٹ کر رہے تھے. تو میرا ایمبیسی کے اندر جانا ہوا اور وہاں پر یہ ظاہر ہے ان کی باڈی لینگویج دے ور ویری ویری ڈپریسڈ، دے ور ویری ویری کنسرنڈ، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ڈسپائٹ آف آل دوز تھنگز وی اسٹل کمیٹڈ. اور تو انشاءاللہ تعالیٰ امتیاز گل صاحب یہ بتائیے گا کہ فرام سیکیورٹی پرسپیکٹیو